اس پروگرام میں آپ کو بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج کا شو بہت ایکسکلوسیو ہے, اس لحاظ سے بھی ایکسکلوسیو ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انٹرنیشنل اسکالر ہیں, پاکستان میں لانگ مارچ کے بعد ایک بہت بڑی پولیٹیکل شخصیت کے طور پہ ابھرے ہیں, اور اس لیے بھی آج کا شو ایکسکلوسیو ہے کہ دھرنا جب سے ختم ہوا اور دھرنے کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں, جتنے ابہام ہیں, جتنی کنٹروورسیز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کا موقع ملے گا ان کو بھی اور ہمیں ریز کرنے کا, کیونکہ یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے اس دھرنے کے بعد جو آج آپ کی خدمت پیش کیا جائے. میرے ہاتھ میں یہ وہ کاپی ہے اوریجنل, جس کی ایک کاپی حکومت کے پاس ہے اوبیسلی, اور ایک کاپی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو میرے پاس ہے. انہوں نے مجھے دی آج پڑھنے کے لیے, اور اس میں اس کی کلوز پڑھ رہا ہوں. اس پہ بات کی جائے گی کیا اچیو کیا, کیا اچیو نہیں کر سکے, کیا یہ وہی انقلاب تھا جس کا ذکر یہ 23 دسمبر کو کر رہا ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ساتھ انٹرویوز میں کیا تھا, جس میں حسینیت اور یزیدیت کی لائنز ڈرا کی گئی تھی, یا یہ صرف ایک ایگریمنٹ ہے جس کو شاید نگران حکومت جب آ جائے تو یہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوگی, پرائم منسٹر باقی نہیں رہیں گے. یہ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. پورا فارن میڈیا آپ کا انتظار کر رہا ہے اوبیسلی. آج ایکسکلوسیو ہے لوگوں کے لیے آپ کے ویوز جاننا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے مجھے, میں آؤں گا اس ایگریمنٹ کی شقوں کے اوپر. آپ نے جو, میں آپ کو فالو کرتا آ رہا ہوں, میں اسلام آباد نہیں تھا لیکن ٹی وی پہ آپ کو فالو کیا, آپ نے جو پہلا وہاں پہ ایڈریس کیا وہ ریولوشنری تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا. آپ نے کہا کہ جی آج سے اسمبلیاں ختم, حکومت سابقہ ہو گئی, وزراء سابق وزیر ہو گئے, وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہو گئے. یہ ریولوشنری آغاز تھا. 3 دن بعد جو ہے وہ اسی حکومت کے ساتھ آپ نے یہ ایگریمنٹ کر ڈالا, تو وہ پہلی والی بات کو ہم کس ضمن میں لیں؟ دیکھیے یہ کنٹرڈکشن تو نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے, ایبسلیوٹلی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں جی فریقین, تو جنگ لڑتے ہوئے آپ جب سٹینس لیتے ہیں تو وہ کمزور چھوٹا سٹینس نہیں لیتے, آپ ایک بڑا مضبوط اور طاقتور سٹینس لیتے ہیں جس کے مقاصد 2 ہوتے ہیں. ایک, آپ دشمن کے مورال کو اور اس کے حوصلے کو پست کرنا چاہتے ہیں, یہ جنگی تکنیک ہے جی. ایک, آپ اپنی فوج اور لشکر کے مورال کو, جذبات کو بلند رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں ڈیزالو ہو گئی, ایک ہائی پیک سے جب آپ ایک بات کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکچول ڈیمانڈز, چارٹر آف ڈیمانڈز یہ ہیں, اور ہمیشہ اینڈ ہوتا ہے ایسے مارچ کا پوری دنیا میں ایک مذاکرے کی صورت میں, ایک ڈیکلیریشن, ایک معاہدے پر. جی. اس میں آپ کو سپیس رکھنی ہوتی ہے کہ جو چیز ہر صورت آپ نے اچیو کرنی ہے, جو آپ کا مدعا ہے, جس کے لیے آپ اول دن سے تحریک کا آغاز کیا تھا, اس پر ودڈرا نہیں کرنا. اگر آپ پہلی سپیچ میں اتنی ہی بات وہاں کریں اور اس سے زائد چیز نہ کریں تو اس کا مطلب ہے مذاکرات شروع ہی اتنے حصے سے ہوں گے, اور پھر مذاکرات میں 100% پولیٹیکل بارگین تھی آپ کی, اس میں سپیس چھوڑتا ہے آدمی. اس لیے کا ایک طریقہ ڈاکٹر صاحب پھر ہوا اس طرح کہ جو پورا فارن میڈیا ہے اور پاکستانی میڈیا, اس نے جو ہائپ لی اور جو آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ شاید اب وہ انقلاب لے کے آئیں گے جس میں ایسی حکومت جو پچھلے 5 سال, میں خاص طور وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, جس نے 5 سال سے اس ملک کو اندھیروں میں ڈبو دیا, کرپشن کے بازار گرم کر دیا, اور آپ اور ہم سپریم کورٹ کا ریفرنس دیتے رہتے ہیں, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. رینٹل پاور کیس سے لے کے آپ نے خود مبارکباد دے دی کہ پرائم منسٹر جو ہے فارغ ہو گئے, گرفتاری کا ان کا حکم آ گیا. اتنے بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ڈاکٹر صاحب جب آپ گئے تو پاکستانی میڈیا, پاکستانی عوام, فارن میڈیا کی آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب آپ نے وہاں مجمع کھڑا کر دیا جو بقول آپ کے لاکھوں کا ہے, اور اگر وہ جتنا بھی تھا, چاہے وہ 1 لاکھ ہے یا 10 لاکھ, اس نے پورے اسلام آباد کی مشینری کو اس وقت سٹینڈ سٹل کیا ہوا تھا اور اسلام آباد کو جیم پیکٹ کیا ہوا تھا. اور اگر آپ ایک اشارہ کرتے ہوں کہ کمٹمنٹ جو تھی اتنی تھی کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس, ایوان عدل, خدا نہ خواستہ اگر میں مثال دے رہا ہوں, پہ قبضہ, ایوان صدر, سب پہ قبضہ کر سکتے تھے, تو وہ آپ نے وہ بھی نہیں کیا, انقلاب بھی نہیں آیا. وہ لوگوں کی اتنی ہیوج ایکسپیکٹیشن ڈاکٹر صاحب, ان کو بہت جھٹکا لگا ہے کیونکہ آپ نے یزیدیت اور حسینیت کی جو لائنز ڈرا کی نا وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. پھر وہ اوپر سے ایک دم نیچے آیا, یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے آپ نے ایک سوال میں 3-4 چیزیں جمع ایکسپیکٹیشن نیچے آ گئی لوگوں کی جو اتنا ہیوج کھڑی. میں بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے تیسرے دن میں نے ڈیڈ لائن دے دی 1.5 گھنٹے کی. 1:30 بجے اسپیچ میں نے جب اینڈ کی تو میں نے 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی کہ 1.5 گھنٹے میں, اس وقت میں نے کہا, اگر اس وقت بھی یہ کہا, اگر حکومت پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں آئے گی تو ٹھیک 3 بجے میں نیکسٹ سٹیپ کا اعلان کروں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری پہلی رات کی سپیچ
اور آخری سپیچ 17 تاریخ کی 1 بجے، دونوں میں اس وقت تک کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں. حکومت دن کی سپیچ میں اور فائنل ڈے کی سپیچ میں فرق ہے. نہیں میں نے آپ کو پہلے دن کی بات بتا دی. پہلی رات جب یہ کہا، وہ ایک پہلا اٹیک تھا. جی اٹیک تھا دشمن کے اعصاب توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اس کے اعصاب کو شکست دینے کے لیے ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. 17 تاریخ کو 1 بجے جب میں نے دیا تو آپ اس میری تقریر کو یاد کریں، آدھے گھنٹے میں. اس وقت بھی میری بات یہ تھی کہ 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں. اس میں اگر پرامن طریقے سے بذریعہ مذاکرات جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اول دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی ہے، قانونی ہے، جمہوری ہے، اس کو حل کرنے اور منظور کرنے کے لیے اگر نہ آئی تو ٹھیک 3 بجے میں اگلے ایکشن کا اعلان کروں گا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. اگر وہ نہ آتے مذاکرات کے تو آپ کیا کرتے؟ میرے پاس اس وقت 2 آپشنز تھے، کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں. 3 بجے تک اگر وہ رابطہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے نہ آتے تو 2 آپشنز کیٹیگوریکل تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ میں عوام کو، اگر اس وقت آپ کی بات بجا، چارج تھے، میں ان کو حکم کرتا تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیتے، ایوان صدر پہ قبضہ کر لیتے. سوچا تھا آپ نے ویسے کہ اگر 3 بجے تک نہیں آئیں گے تو آپ یہ حکم دیں گے؟ میرے ذہن میں تھا، یہ آپشن بھی تھا، میں اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا، بالکل تھا کہ اگر وہ انتہا کر دی انہوں نے اور قطعی طور پہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے. 3 بجے آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس اور ایوان صدر ابھی نہیں، میرے پاس، میں آپ بتا رہا ہوں، اس میں بھی 2 آپشنز تھیں. ایک 3 بجے کہ ہم مارچ کریں گے ٹورڈز پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کو قبضہ کر لیں گے. ابھی نہیں، ٹورڈز پارلیمنٹ مارچ کریں گے اور پرامن مارچ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس تک. رکاوٹیں ساری ہٹا کر پولیس بھاگ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب پرامن مارچ کس طرح؟ میری بات تو سنو، نہیں، پولیس میرے 1 بجے کے اعلان کے بعد، آپ وہاں نہیں تھے، پولیس چھوڑ کر میرے 1.5 بجے کے اعلان کے بعد چھوڑ کے دائیں بائیں ہٹ گئی تھی. ہمارے لوگ گئے، انہوں نے بیریئرز کو چیک کیا، لاکھوں افراد نے ان بیریئرز کو اٹھا کے پھینک دینا تھا. ایک آپشن یہ تھی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، جو کہ موب کنٹرول میں تھا، وہاں پہنچ جاتے، جو تھوڑا سا گیپ تھا، تھوڑا سا، وہ ختم کر کے ہاؤس کے سامنے ہوتے. پھر بھی میں مذاکرات کی دعوت دیتا، میں بتاتا آخری حد تک میں پرامن رہتا، پھر بھی مذاکرات کی دعوت دیتا. نہ آتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آپشن تھا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنے کا آپشن تھا. مگر اس آپشن کے ریپرکشنز کیا تھے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. ریپرکشنز یہ ہوتے کہ اگر میں پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کر لیتا، ایوان صدر پہ قبضہ کروا دیتا، لاکھوں کے لوگ داخل ہو جاتے، قبضہ ہو جاتا، لیکن اس کے بعد پھر اس ملک میں جمہوریت نہیں بچنی تھی، آئین بھی نہیں بچنا تھا. ایک سیکنڈ، جمہوریت بھی نہیں بچنی تھی، جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا جاتا. اور یہ جو لوگ پہلے دن سے سازشی عناصر لوگوں کے حقوق کے خلاف ایک جال سازی کر رہے تھے کہ یہ بستر لپیٹنے آئے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل کرنے آئے ہیں، انتخابات ختم کروانے آئے ہیں، فوجی آمریت قائم کروانے آئے ہیں، وہ کہتے کہ ہاں دیکھا ہم یہی کہتے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کروا دیا. تو وہاں بھی جا کر میں حل پرامن ہی کرنا چاہتا تھا. یہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ ان کے اعصاب کو شکست دینے کے لیے. 2 چیزیں پھر اس کے اندر پرامن کرنے تھے، وہ یہاں کر لی. 1 منٹ روکنا چاہ رہا ہوں اور معاہدہ طے کر لیا. سر آپ نے جو یہ فرمایا، اس سے اس تمام چیز کی نفی ہوتی ہے جو آپ نے مارچ سے پہلے، میں اور آپ یہیں بیٹھے ہوئے تھے اسی کمرے میں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ وہاں جو جا رہے ہیں لانگ مارچ کرنے، وہ آپ اس جمہوریت کی بکھیاں میں کھیلنے جا رہے ہیں. آپ کا موب ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے، آپ کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس وقت آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ جمہوریت ہے تو اس سے اچھی تو آمریت، اور آپ نے بڑے دلائل دیے تھے. تو وہ جو وہاں پہ لاکھوں لوگ آپ کے گئے ہوئے تھے، آپ سے مراد پورے پاکستان سے چلے گئے ہوئے تھے، میں مان لیتا ہوں آپ کی یہ بات، وہ تو ڈاکٹر صاحب اس ایگریمنٹ تو ایک حصہ تھا اس انقلاب کا. اصل تو وہ تھا کہ جس کی بیس پہ آپ نے ہمیں بتایا، ہم سے آرگومنٹ کیا. آپ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ زرداری صاحب کی حکومت جو ہے جمہوری ہے، اس لیے آپ نے پہلے دن کہا، آج سے ثابت ہو گئے کہ عوام کی اپنی عدالت لگ گئی ہے، اور اگر آپ نے ریزائن نہ کیا تو عوام کی عدالت اپنے فیصلے سنائے گی. سر یہ کمپلیٹلی اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. نہ اس عوام کا لاکھوں کا مجمع جو آپ کے بقول لاکھوں کا ہے، اور میں اگر ایگری بھی کر لوں وہ لاکھوں کا مجمع وہاں پہ تھا، وہ اس لیے تو صرف نہیں آئے ہوئے تھے الیکٹرل ریفارمز کے لیے، وہ تو تبدیلی کے لیے آئے ہوئے تھے. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت نہیں، ریاست بچائیں، اس کو چھوڑیں ساری چیزوں کو. اب دیکھیں تو اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوسری بات جو کہی کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس پہ آپ قبضہ نہ کرتے. سر تو پھر اگر آپ قبضہ نہ کرتے تو وہ جو ہمارے ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں بارش کے اندر، اور بارش ہونی تھی اور ہوتی جا رہی، وہ کب تک جو ہے وہ صرف وہیں پہ دھرنا دے کے پیسفل ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں
حکومت اگر بے حسی پہ اتر آتی ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیا کرتے؟ مطلب وائلنس بھی نہ کرتے, آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی قبضہ نہ کرتے, آپ اس کی طرف مارچ بھی نہ کرتے, اس حکومت کو بھی نہ جانے دیتے, سر پھر ہوتا کیا وہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں ہوتا یہ نہیں, کنفیوز نہیں ہے, میں بڑا کلیئر ہوں. میں نے آپ کو پھر بتا دیا اور میں اس کو دہراؤں گا دوسرے طریقے سے کہ اس پوائنٹ پر جو پوائنٹ آف ڈیسیژن تھا اس کے وقت میرے سامنے دو راستے تھے, اور کوئی بھی ذی شعور شہری بشمول آپ کے, کوئی اینکر, کوئی اینالسٹ, کوئی پولیٹیکل ورکر, کوئی جمہوریت پسند, کوئی امن پسند, کوئی آئین پسند, پاکستان کا کوئی بھی ذی شعور شہری ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اقدام اس رخ پہ چلا جائے کہ جس کے نتیجے میں فوج آ کے ٹیک اوور کر لے اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے, آئین سسپینڈ ہو جائے اور کئی سالوں تک کے لیے مارشل لا لگ جائے. کوئی ذی شعور شہری, نہ وہاں کے شامل ہونے والے لوگ یہ چاہتے تھے, نہ آپ میں سے کوئی شخص چاہتا تھا. وہ ایک پوائنٹ تھا, میں ہر صورت چاہتا تھا کہ ان بیانات سے ان کو اعصابی طور پہ شکست دوں اور مذاکرات کی ٹیبل پر جو اکڑے ہوئے سر ہیں ان کو لاؤں, اور یہ جو الیکٹرل ریفارمز کا جس سے انتخابی اور جمہوری انقلاب کا راستہ کھلے گا اس راستے کے لیے اوپننگ پیدا کروں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایسا قدم نہ ہو. وہ قدم ایک چٹکی کی بات تھی, ایوان صدر اور پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا نہیں, چٹکی کی بات تھی, مگر چٹکی میں جمہوریت بھی ختم ہو جاتی, اسی چٹکی میں آئین بھی سسپینڈ ہوتا, اسی چٹکی میں فوج بھی آ جاتی. میری سن لیں, آپ نے اسی لانگ مارچ کے 3 دنوں میں بہت زبردست ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو ہیڈ لائنز چھپی ہے, اور وہ کیا تھی؟ آپ نے یہ فرمایا, اور 3 دنوں میں سے ایک دن میں وہ دن یاد نہیں ہے اس لانگ مارچ کے دوران دھرنے میں, کہ 2 ہی انسٹیٹیوشن تو کام کر رہے ہیں اس ملک میں, ایک افواج پاکستان اور ایک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ. ٹھیک ہے, وہ افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں رہے گی, کیونکہ اپیرنٹلی تو ہمیں یہاں پہ نہ افواج پاکستان نظر آئی گارنٹی دیتے ہوئے, جس کے لیے آپ نے 23 دسمبر سے کہا تھا کہ کوئی ایگریمنٹ, مطلب اس ایگریمنٹ سمیت کوئی ایگریمنٹ کی ٹکے کی ویلیو آپ کے لیے نہیں تھی اس دن تک جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, جب تک افواج پاکستان گارنٹیئر نہ ہو اور اعلیٰ عدلیہ گارنٹیئر نہ ہو. سر اس میں بتائیے وہ دونوں پارٹس مسنگ ہیں, اور وہ حکومت جو آپ کے نزدیک فنکشن ہی نہیں کر رہی وہ وہیں موجود ہے بغلگیر اور انفارمیشن منسٹر, جو بڑی ہی عجیب و غریب طریقے سے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے, اپنے پورٹ فولیو کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ بغلگیر ہو رہے تھے وہاں پہ, اور جو لوگ فنکشن کر رہے تھے اچھا آپ کے نزدیک وہ نظر کے نہیں آ رہے, نہ وہ گارنٹیئر ہیں. اب دیکھیے, میں نے جن 2 اداروں کو کہا کہ 2 ادارے شاندار فنکشن کر رہے ہیں اور لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ 2 ادارے شاندار فنکشن کر رہے ہیں کہ عدلیہ اٹھ کے پاکستان کی پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کو بھی سنبھال لے. نہیں, یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے کہا تھا وہ گارنٹیئر بنیں گے. میں اگلی بات کرتا ہوں, اور یہ معنی بھی نہیں ہے کہ افواج پاکستان, پاک فوج کا جو شاندار ادارہ خدمات دے رہا ہے, وہ اٹھ کر ماشاءاللہ لگا کے پاکستان کی جمہوریت یہ مطلب نہیں, یہ تو ہم آپ سے کہتے تھے کہ ان کو بیچ میں نہ لائیں, آپ کہتے تھے میں بیچ میں نہیں ہے. اب میں آپ کی گارنٹی, میں گارنٹی ہے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ فوج پاک سے گارنٹیڈ ہے. نہیں, میں یہ لفظ نہیں بولوں گا, مگر آئی ایم ٹیلنگ یو دس از گارنٹیڈ. میں پوری نیشن کو بتا رہا ہوں دس از اے گارنٹیڈ ڈاکیومنٹ. کس نے کی ہے؟ آئی وڈ اگین ریپیٹ جسٹ دس ورڈ, دس از اے گارنٹیڈ ڈاکیومنٹ. دس از اے گارنٹیڈ ڈاکیومنٹ. یہ گارنٹی نہ ہوتی تو مذاکرات ہی نہ ہوتے. ملک کا امن بچانے کے لیے, ملک کی جمہوریت قائم رکھنے کے لیے, مارشل لا کا راستہ روکنے کے لیے, اور لاکھوں عوام کے پرامن احتجاج کے نتیجے میں مطالبات کو منظور کرانے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت سی گارنٹی ہے. وہ گارنٹی کا پروسیس ایک آگے پورا میکینزم ہے. کسی نے اس کی گارنٹی دی ہے حکومت کے؟ میں آپ کے اس سوال کی طرف نہیں آؤں گا, آپ 10 بار بھی پوچھیں گے, مگر میں بتاؤں گا کہ وقت آئے گا. اس کی گارنٹی ہمیشہ ایک لافل لیگل کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہوتا ہے, اور میکینزم گارنٹی آپ یوں سمجھ لیں, دیٹ از واٹ آئی کین سے, کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے انفورس ہوگا. میں آپ کی اس تمام بات سے ایگری کر رہا ہوں. 27 جنوری کو 10 رکنی وفد دوبارہ آئے گا گھٹنے ٹیکتا ہوا منہاج القرآن میں, اور ساری ڈسکشن جو اس کے حوالے سے وہ یہاں پہ ہونی ہے. آپ نے وہاں نہیں جانا, حکومت وقت آپ کے پاس آئے گی. یہ میں نے آپ کی مورل سپیریورٹی حکومت پاکستان تسلیم کر لی. پہلا سوال تو یہ کہ یہ حکومت رہے گی کتنا عرصہ, اب تو نگران حکومت آنے والی ہے, تو یہ پرائم منسٹر کا سائن جو ہے وہ جب نگران آئے گا تو وہ کس اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ حکومت کے ایم این ایز ہمارے شوز میں آ کے اسٹریٹ اوے آپ کے ترجمانوں کو, ریپرزینٹیٹیوز کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایگریمنٹ تو فیس سیونگ ہے. یہ ہمیں کھلے عام, کل نبیل قبول صاحب نے کہا, ایک اور ایم این اے نے کہا کہ جی وہ یہ فیس سیونگ ہے, وہ تو آپ چاہ رہے تھے کہ جی آنریبل ایگزٹ ہو, اس لیے ہم نے کر دیا. جب حکومت وقت یہ بات ابھی سے کہہ رہی ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے کس پہ ٹرسٹ کیا؟ مطلب گارنٹیئر کون ہے آپ کا؟ یہ حکومت ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, ان کے ایم این اے کہہ رہے ہیں یہ بات. میں ان کے ایم این اے کی بات نہیں کروں گا, وہ اس کے نہ سگنیچریز ہیں
اور اس ڈکلیریشن میں ان کی نہ کوئی حیثیت ہے جی. یہ جماعت کے سربراہ آئے تھے جو چیئرمین ہیں ان کے ہیڈ آئے تھے. اس پر پھر مخدوم امین فہیم جو جانے والے ہیں بھی نگران آنے والا سیٹ اپ میں آگے بتاتا ہوں نا. پھر اس کے بعد ایٹ پریزنٹ سائن کرنے کے لیے دیکھیے جو گورنمنٹ پریزنٹ موجود ہے جب ڈکلیریشن سائن ہوتا ہے تو ڈکلیریشن ملائکہ تو آتے سائن نہیں کریں گے نا, ڈکلیریشن تو انہی نے سائن کرنا ہے. اب سوال ہے گارنٹی کا, آپ کا کوسچن ریلیونٹ ہے. یہ چلے جائیں گے, ان کے جانے سے پہلے یہ ڈاکیومنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول بنے گا, لا بنے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. تو الیکشن یہ چلے جائیں گے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, مگر یہ اس وقت تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کی شکل میں نافذ العمل قانون بن چکا ہوگا جس کے تحت الیکشن. لیکن یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کس طرح کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو پارلیمنٹ سے پاس اس کی امینڈمنٹس پہ بھاری ہے, جبکہ اس کو پی ایم ایل این والے, پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں اور تمام پارٹیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا نہ اپروول پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس سے ہوا ہے نہ اپر ہاؤس ہوا ہے, اس کی ویلیو جو ہے بقول پیپلز پارٹی کے ایم این اے ٹکے گی نہیں. یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں, تو گارنٹیئر کون ہے اس کا؟ میں پھر کہوں گا جی ایم این اے جو کہتے پھریں وہ ان کی زبان آزاد چھوڑیے, اس سے غرض نہیں ہے. جی آپ نے کل ہی دیکھا کہ پہلا ریسپانس آیا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس ڈکلیریشن. وہ باؤنڈ ہے اس ایگریمنٹ. بات تو سنیے, اب باؤنڈ ود ہز اون ورڈز ہو گئے. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ 1 مہینے کی اسکروٹنی کا ٹائم جو منظور کرایا ان کو انہوں نے ویلکم کیا اور انتہائی قابل تحسین قرار دیا. اس کا مطلب ہے ہی ہیز انڈورسڈ دس ویری سگنیفیکنٹ اچیومنٹ. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن لاز اور الیکشن کمیشن کے رولز آج تک بنے ہیں, اسکروٹنی امیدواروں کے الیکشن میں کودنے سے, الیکشن کمپین شروع کرنے سے پہلے, نومینیشن پیپر فائل کرنے کے بعد, بیفور الیکشن ایکٹیویٹیز 1 مہینہ پورا اسکروٹنی جس کو آرٹیکل 62-63 کی چھلنی سے نکالا جائے گا اور شعبوں سے چیک کیا جائے گا کہ اس نے قرضے لیے نہیں لیے, معاف کرائے, ڈیفالٹر ہوا, کس میں کرپشن کی, کہاں کہاں اس نے, تمام قوانین جو 62-63 کے تحت 1 مہینے کی اسکروٹنی 65 سال کی تاریخ میں کسی قانون میں نہیں تھی. یہ پہلا اچیومنٹ ہے اس مارچ کا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف آور پالیٹکس 30 دن کی اسکروٹنی پر سائن کروائے ہیں. یہ ایک اضافہ ہوگا قانون کا. اپوزیشن اس کو مانتی نہیں ہے, اپوزیشن نہ مانے کوئی پرواہ نہیں. الیکشن کمیشن اپوزیشن کی پابند نہیں. ایک بات بتائیں, حکومت پاکستان آپ کے ساتھ مل کے اپوزیشن کو باہر رکھ کے کس طرح الیکشن کمیشن سے انڈورس کر سکتی, جبکہ آپ تو الیکشن کمیشن میں ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, تحلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, چیف الیکشن میں ان کو بھی چینج کر دیا جائے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ماننے نہ ماننے کا تعلق نہیں, اپوزیشن اس ملک کی نہیں, کوئی اس کا کوئی ریلیونٹ نہیں ہے وہ مانے یا نہ مانے, اس لیے کہ تمام چیزیں جو درج کی گئی ہیں یہ آئین پاکستان سے لی ہیں اور جو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 عوامی نمائندگی ایکٹ جس کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں ساری اس میں سے لی ہیں. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ حکومت ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے بھوربن ڈیکلیریشن کیا, اتنا بڑا عدلیہ کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب نے سائن کیا, بحال نہیں کیا, اور زرداری صاحب نے آ کے بڑے فخر سے ٹی وی پہ کہا کہ معاہدے جو ہوتے ہیں جس طرح آپ سے معاہدہ کیا ہے وہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے. تو میں سوال آپ سے وہی ہے, یہ آپ اس حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ کی حکومتوں کی طرح کوئی مورل کریڈیبلٹی نہیں رکھتی اپنے ورڈز کی پاس کا, جہاں کا پریزیڈنٹ یا سربراہ مملکت آگے کہتا ہے کہ جی یہ قرآن و حدیث نہیں ہے. تو یا تو آپ کو ٹریپ کیا گیا اس ایگریمنٹ میں ڈاکٹر صاحب, یا آپ ٹریپ ہو گئے, یا پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ 23 دسمبر سے آج تک ہم سے یہی بات کہہ رہے تھے کہ جی میں اس حکومت پہ اعتبار نہیں کرتا اور میں اعلیٰ عدلیہ اور افواج پاکستان پہ انوالومنٹ کے حوالے سے نہیں, اس ایگریمنٹ کے گارنٹیئر کے حوالے سے اعتماد کرتا ہوں. آج وہ دونوں ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ حکومت کس طرح اتنی اچھی ہوگی آپ کے قابل قبول کہ آپ نے ان کے ایگریمنٹ کو قرآن و حدیث کے برابر لیا یا ان کے نیچے لیا, اس کے انڈر لیا, یہ کس طرح ہو گیا سر؟ ہمیں سمجھائے نا. میں بتاتا ہوں 4 دن میں کیا جادو ہوا اسلام آباد میں, یہ حکومت اتنی اچھی کس طرح ہو گئی؟ میں بتاتا ہوں. حکومت اچھی ہونے کا کوئی ڈیکلیریشن نہیں دیا. اچھا, ایکسپٹ کر نا میری بات سنیں. نہیں نہیں بھائی, ایکسپٹ کرنا ایگریمنٹ سائن تو گورنمنٹ کرے وداؤٹ جوڈیشری اینڈ وہ بتاتا جو آپ کا اس کا جواب میں دے چکا ہوں. کامران صاحب اس کا جواب میں دے چکا ہوں, اس سے زیادہ الفاظ نہیں دوں گا کہ دس ڈاکیومنٹ از گارنٹیڈ بائی دا نیشن آف پاکستان. سر یہ کیا بات ہے؟ بس پھر میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. یہ تو میں دیکھیے آپ اگر 100 بار بھی پوچھیں گے اس سے زیادہ لفظ نہیں بولوں گا. آئی اگین ریپیٹ
to the people of Pakistan, every single person who was participating in the march and every single person who is listening to me through your program, this document and declaration is guaranteed and this is going to be enforced. This is going to be implemented in letter and spirit. अब फर्क क्या है? आपने मिसाक बोरबन की बात की, मैं मिसाक जमहूरियत से लेता हूं. इस डॉक्यूमेंट पे तनकीद करने वाले कि इसकी हैसियत कोई नहीं, इंप्लीमेंट नहीं होगा, जरदारी साहब नहीं करेंगे. मैं पूछता हूं कि जिस डॉक्यूमेंट की हैसियत नहीं, उनके साथ लंदन में बैठ के मिसाक जमहूरियत क्यों साइन किया था? उसकी आईनी हैसियत क्या थी? बोरबन का डिक्लेरेशन किया, मुआहदा उठा के फेंक दिया. उस वक्त वो फखर क्रेडिट लेते थे कि हमने मुआहदा करवा लिया. क्या कानूनी हैसियत थी उसकी? उनकी कानूनी हैसियत को मानते हैं और इसकी इनकार करते हैं. अब मैं फर्क बताता हूं. नहीं, एक सेकंड, उनमें और इनमें फर्क है. सर एक फर्क है सर, उसमें और उनमें फर्क ये है अवाम के सामने हुआ. आपने हाँ मैं ये पूरे अवाम देख रहे थे मैं सामने. एक्सेप्ट करता हूं. वो भी अवाम के नुमाइंदे थे वहां पे, नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा जो आप जिसका करें लंदन में, उन्होंने ये कहा था जब इलेक्ट होके आएंगे तो मिलकर 2/3 अक्सरियत से कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करेंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे जब इलेक्ट होके आएंगे. अदरवाइज तो उनके मिसाक जमहूरियत की हम पे तो और आप पे कोई हैसियत नहीं. तो आप या तो आप ये कहें कि आप इलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हुकूमत के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ फिर इन्फोर्स करेंगे. उससे पहले क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी लीगल इसकी? अब मैं फर्क बताता हूं. जी, वो सारे क्या लीगल? नहीं, इसकी बहुत बड़ी कानूनी फर्क है. समझिए, कानूनी हैसियत. ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं मांग रहा, ये फर्क बता रहा हूं. अब जरा आराम से थोड़ा वक्त दीजिए. इसमें कोई चीज ऐसी नहीं कि इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट में तरमीम करेंगे, पहली बात. लिहाजा नथिंग इज एट रिस्क. उनमें और इनमें फर्क ये है, वो एक लंबा चौड़ा सियासी मुतालबात की चीज थी. इसमें सियासी मुतालबात नहीं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है. एक सेकंड, और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट में किसी तरमीम की जरूरत नहीं है. ये साइन होने के बाद ये गवर्नमेंट रहे या न रहे, इनके जाने से पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड अब हो गया है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको नोटिफाई कर देगा. ये रहें न रहें, बाद में सारे इनकार कर दें, तस्लीम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज गोइंग टू बिकम द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये है कि वो तो उन्होंने इलेक्ट होने के बाद तरमीम करनी थी आपकी. तो आप तो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा तरामीम है उनको ये एग्रीमेंट ओवरडू कर दे, अंडू कर देगा. ये सवाल है कि मैं उससे आगे चलता हूं. नहीं, तरामीम को ओवरडू नहीं कर रहा. नहीं, ये देखिए, आप ये क्लियरली बता दें. चलें, आप ये तो नहीं बता रहे कि इसका गारंटियर कोई है या कोई नहीं है. आज हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि आपका जो अर्लियर स्टैंड था, जिसकी वजह से लाखों लोग वहां पे गए या जितने भी लोग वहां पर गए, कि जी जो एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं हुकूमत से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, आपका ये प्ली था कि उसके गारंटियर फौज और सुप्रीम कोर्ट होगी. आज हम ये समझ लें कि अवाम पाकिस्तान की गारंटियर है, आप उस चीज से पीछे हट गए हैं कि फौज और अदलिया नहीं होगी, क्योंकि वो या तो आए नहीं या आपने बुलाया नहीं. ये हालात ऐसे नहीं थे. मैं आपकी बात से फिर इख्तिलाफ करूंगा. जरूर करें आप. और मैं कहूंगा कि अवाम पाकिस्तान तो इसकी गारंटर हैं ही. जी, मगर ये डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ गारंटीड है बाय फौज, और इसकी गारंटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा. दिस इज व्हाट आई कैन से. तो होगा, अब तो है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर द वेरी फर्स्ट डे इसको ऑन कर लिया. मैं आपको जब रोक रहा था यहां से कि सर पे कफन बांधने की दुआएं ना बांधे, लॉन्ग मार्च पे ना जाएं, आपने कहा, मैंने कहा कि आप थोड़ा सब्र कर लें, शायद हुकूमत आए. क्यों आप अपने आप को लाखों लोगों की जानो खतरे में डाल रहे हैं? आपने मुझे उस वक्त कहा बबांगे दहल, इसी कुर्सी पे बैठ कर, मैं इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था, यही कैमरा, यही कमरा था, यही छत थी. आपने कहा कि जी मैं इस हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं तो वहां जाऊंगा और फौज और अदलिया की गारंटी के बाद लौट के आऊंगा. सर मैं यही जानना चाह रहा हूं, आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत कि उन 10 लोगों से जब आप गले मिलने में कोई बुराई नहीं है. आप जैसे स्कॉलर ने उनको एक्नॉलेज कर लिया कि वो अच्छे लोग हैं. उससे पहले आप कह रहे थे वो बुरे लोग हैं. तो मैं तो पार्टी नहीं उसके अंदर. देखिए, ये तो आपका एंकरशिप है, ये आपका ट्रिक है. इसमें मैं फंसने वाला नहीं हूँ. तो कह रहे अंदर की रिकॉर्डिंग मौजूद है. 6 बजे जब इन्होंने कहा मगरिब का वक्फा है और जब पर्दा गिरा, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए नबील गबूल के ऐलान करदा मुबैना टेप, जिसमें डॉक्टर ताहिर कादरी पर उन्हीं की आवाज में धरने से ऑनरेबल एग्जिट का इल्जाम है. हमने ये तफसीलात डॉक्टर ताहिर कादरी के सामने पेश कर दी. ये तूफानी इल्जाम डॉक्टर ताहिर कादरी के सामने कि नबील गबूल की मुबैना टेप का सामना डॉक्टर ताहिर कादरी कर सके. जानिए ब्रेक के बाद.
میں آپ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 62-63 کی امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں، 1 مہینے کی اسکروٹنی شاندار سٹیپ ہے. چیف الیکشن کمیشنر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب ہے عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. چلانے والی حکومت پہ آپ نے ٹرسٹ کر لیا نا. نہیں، یہ تو مطالبات تحریر کروانے تھے، جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، یہ تو تحلیل ہونے کے بعد چلے جائیں گے. معاہدہ تو دیکھیے نا کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا معاہدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، معاہدہ تو دیکھیے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہونا تھا. میں ایک شک پڑھتا ہوں آپ کے لیے. آپ کی جو پوری 23 دسمبر کی سپیچ تھی اس میں آپ کی ایک بات جو تھی وہ بڑی اپریشیٹیبل ہم آج بھی کرتے ہیں، جو آپ نے لکھوائی اس کے اندر آرٹیکل 62-63 جو ہے یہ اس کے سیکشن 4 کے اندر آپ یہ کروائیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک جملہ میں لوں گا آپ سے، لیکن سوال میں سنوں اس کے بعد آپ کو ٹائم پورا ہوگا جواب دینے کا، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. سر مجھے بتائیے کہ وہ جو 10 رکنی وفد آیا ہوا تھا اور 11واں بیٹھا ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کی آپ نے خوشخبری پوری قوم کو دی، وہ ملزم ہے اور ان کے اوپر عدالت کا یہ پورا عدالت کا ڈسٹرسٹ ہے کہ ان کے خلاف نیب کارروائی کرے. آپ نے کس طرح ایک ایسے پرائم منسٹر کو جس کی نیک نامی مشکوک ہے، جس کا کورٹ کا ڈیسیژن گرفتاری کا آ چکا ہے، جس کی آپ نے مبارکباد دی، اس کے سائن کو آپ نے انڈورس کیا؟ وہ تو خود 62 کی اس ڈیفینیشن میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بنائی. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو آئے ہوئے تھے 10 رکنی وفد، باقیوں کو تو میں جانتا نہیں، ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں، خورشید شاہ صاحب جو ہیں، ان کا تو آپ کی جو ڈیفینیشن ہے جو آپ اور میں ڈسکس کرتے رہے آپ کے اس کمرے میں بیٹھ کے منہاج القرآن کے، کہ وہ شخص جس نے کبھی بجلی چوری نہ کی ہو، وہ شخص جس نے کبھی ٹیکس چوری نہ کیا ہو، تو وہ تو بجلی چوری کا ان کا باقاعدہ میڈیا نے کیس دکھایا ہوا. سر آپ کس طرح ان سے بغل گیر ہو کے آپ نے ان سے ایگریمنٹ سائن کیا؟ آپ لوگوں کو بتایا نہیں آپ تو بجلی چور ہیں. اب میری بات سنیں، آپ لوگوں کو بتایا خورشید شاہ صاحب؟ میری بات سنیں جی. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے. سر یہ کیا بات؟ میری بات سنیے، مجھے غرض اس بات سے ہے جو میں نے پوری قوم کو وعدہ کیا، جس کے لیے موٹیویٹ کیا اور گئے، کہ جو الیکشن آ رہے ہیں، خواہ اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب امیدوار ہوں گے، خواہ سید خورشید شاہ امیدوار ہوں گے، خواہ کامران شاہد امیدوار ہوں گے، یا خواہ اسفند یار ولی صاحب ہوں گے، یا خواہ نواز شریف صاحب ہوں گے، یا میرا کوئی آدمی امیدوار ہوگا، irrespective of the individuals، فتح یہ ہے کہ یہ ضابطہ طے ہو گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انڈورس کر دیا. ہم اسے قانونی ڈاکومنٹ جائے گا وفد 27 کے بعد اور نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. طے یہ ہوا کہ جو بھی امیدوار بنے گا کمنگ الیکشنز میں، whosoever he is، اس کو 62-63 کی چھلنی میں سے گزرنا ہوگا. جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ فلاں بجلی چور ہے یا ٹیکس چور ہے یا نہیں، وہ سارے ریکارڈ طریقہ ذرا سنیں. آپ کہتے تھے کہ میں ان سے کس طرح ایگریمنٹ کروں، یہ تو کوئی بجلی چور ہے، کوئی ٹیکس چور ہے. 70% آپ نے جو سپیچ کی ہے، دیکھیے میں تو اس پہ سے انسپریشن پتہ یہ ہے کہ میں نے اس گورنمنٹ سے میں نے ان سے سائن کروا لیے، اور سٹنگ گورنمنٹ انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ان سے ان تمام شرائط پر دستخط لے کر ایگریمنٹ ڈکلیریشن کروا دیا. چور تھے مجھے غرض نہیں یہ فیصلہ، یزید والی بات آپ بعد میں لیں. یہ فیصلہ آنے والے الیکشن میں جب نامینیشن پیپرز داخل ہوں گے، جو پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں یہ قانون نہیں تھا، 3 دن کے اندر وہ داخل ہوتے تھے اور امیدوار آ کر ایک دوسرے کے اوپر جعلی قسم کے اعتراض کر کے اسکروٹنی کے نام پر کلیئر کر دیتے تھے، اور ہر چور چکار ڈاکو ٹیکس چور ہر شخص کو کھلی اجازت ہوتی تھی الیکشن لڑنے کی. اس ڈکلیریشن نے وہ بند باندھ دیا ہے کہ جب نامینیشن پیپر فائل ہوں گے تو مہینے تک امیدوار انتخابی سرگرمیاں شروع نہیں کر سکتا. نہیں سنیے، وہ انتخاب میں کود بھی نہیں سکتا. 1 مہینہ روک لیا جائے گا. جو بات آپ آج پوچھ رہے ہیں، میری کامیابی اور فتح یہ ہے کہ میں اس پر دستخط کروا کر الیکشن کمیشن کے قانون بنوانے کے لیے ڈاکومنٹ لایا. ابھی الیکشن کمیشن میں جانا ہے اس نے، اور ابھی تو جائے گا تو مانیں گے نا سر. ابھی تو حکومت نے صرف مانا ہے نا. میں بتاتا ہوں، ابھی الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے، آپ اور عوام کے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ کے بھی سننے والے، مجھے بھی سن رہے ہیں لوگ. ابھی تک کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے صرف اس حکومت نے آپ کے ساتھ سائن کیا ہے جس کو آپ غاصب، چور اور لٹیرا، بباغ دہل کہتے رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کے نزدیک مشکوک رہی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم جیسوں کو بھی بڑا شک زیادہ مبتلا ہو گئے. آپ نے کہا جی 62-63 میں 70% پارلیمنٹ اترتی نہیں. ان لوگوں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا، تو بقول آپ کے ان جھوٹے غاصبوں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا. اس کی ویلیو ابھی تو ان کے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے جس میں نہ اپوزیشن آن بورڈ ہے، نہ پارلیمنٹ انوالو ہے، نہ الیکشن کمیشن انوالو ہے. الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے لیے 27 تاریخ کو یہاں میٹنگ ہوگی. سر وہ تو اب 27 کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کی اس بات کو یہ حکومت اس قابل بھی ہے آئینی لحاظ سے کہ آپ کی اس جائز سفارشات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منظور کرا سکے. یہ تو سر بات کی بات یہ ہے جی، ہم نے اب بھی نہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اچھا، نہ ہماری ٹانگیں کمزور ہیں. معاہدہ وقت کی حکومت کے سوا کوئی کر نہیں سکتا تھا، دباؤ انہی پر تھا.
امام حسین علیہ السلام کو بھی جب یزید نے بیعت کے لیے کہا تو یزید سے بڑھ کر بھی کوئی فرعونی، قارونی، بدبخت اور فاسق و فاجر حکومت تھی. تو امام عالی مقام نے اول دن مدینہ طیبہ میں بھی 3 شرطیں دی تھی. ان 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ یزید کے پاس مجھے ڈائریکٹ جانے دو، میں مذاکرات کر کے اپنا معاملہ طے کروں گا. ہر کتاب اہل سنت، اہل تشیع، تاریخ کی ہر کتاب میں یہ درج ہے. ایک سنگل بک بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتی کہ امام حسین بھی مذاکرات میں بلیو کرتے تھے. تو یہ الزام کہ یزیدی قوتیں ہیں مذاکرات کیوں کیے، بھئی امام حسین کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں جب چلے عمرہ کرنے کے لیے، کفار اور مشرکین مکہ جن کے خلاف جہاد ہوتا تھا، حدیبیہ میں آ کے کفار اور مشرکین کے ساتھ صلح نامہ ہوا، اور اس معاہدے ڈیکلیریشن کے نتیجے میں آیت اتری انا فتحنا لک فتح مبینا. اس ڈیکلیریشن کے ذریعے فتح آئے گی. جس سے ایگریمنٹ کیا آپ نے، یہ فتح مکہ ہے. کون ہے کفار؟ ایک مثال اور دوں گا. جب ہجرت مدینہ کر کے حضور مکہ سے گئے تھے تو جن یہود اور نصارہ کے خلاف ایگریمنٹ کیا، ان کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا. یہ کون ہے آپ کے نزدیک حکومت کون ہے آج؟ میں نے آپ گلے لگا رہے تھے. میں نے کہا تھا یہ نظام یزیدی ہے، یہ نظام چلانے والے انسان ہے نا سر، آج بھی انسان ہی چلاتے ہیں. مگر اس نظام کے اندر جو کرپشن ہے، جو دھاندلی ہے، دھن ہے، دھوس ہے، غنڈہ گردی ہے، دہشت گردی ہے، جس کے خلاف ہم نکلے ہیں. میں نے تو 100 بار 17 دن میں کہا ہے کہ میری جنگ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، وہ تو آپ کی نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی پارٹی سے نہیں. میں نے کہا میرا دشمن عوام کا دشمن ایگریمنٹ کے بعد ہمیں پتہ نہیں. لیکن میں سن لیں، یہ ساری باتیں تو ہم آپ سے کہتے تھے کہ سر ایگریمنٹ آپ حکومت سے کریں گے، دباؤ حکومت ڈالیں گے. آپ کہتے تھے کہ نہیں، جب تک فوج اور عدلیہ 2 انسٹیٹیوشن جس پہ عوام اور آپ کا اعتبار ہے وہ بیچ میں نہیں ہوں گے، میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. تو اب وہ چیز لوگوں کو نظر نہیں آئی. ہمیں نہیں پتا اگر بیہائنڈ دا سین ہے اس کو آپ کلیئر نہیں کر رہے. تو لوگ کنفیوز ہے، لوگوں کو لگ یہ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن گئے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے مک مکا کیا آپ نے حکومت سے. عدلیہ اور فوج کو بیچ میں شامل نہ کر کے سر آپ نے ان کو اتنا برا بھلا کہہ دیا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کیا تو کفار و کفاری کہا، یہ تو کفاری کہا نا. آپ کو ہم کہتے تھے کہ جناب یہ برے ایگریمنٹ ان سے کرنا پڑے گا. آپ ہمیں یہیں بیٹھ کے کہتے تھے اسی کرسی پہ کہ جی ایگریمنٹ کروں گا لیکن اگر 2 گارنٹیئر ہوں گے. وہ 2 گارنٹیئر نہیں ہے. لوگ کہہ رہے آپ بی ٹیم بن گئے پیپلز پارٹی کی، آپ نون لیگ کا کٹ ڈاؤن، آپ اسٹیبلشمنٹ کے مطلب فلاں کی فضولیات ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو مان لیا. بی ٹیم کوئی کسی کی نہیں بنا کرتا اور نہ کبھی تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. انشاءاللہ اے ٹیم ہوگی ہماری. میں پھر آپ بار بار گارنٹی کی بات کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ لفظ نہیں بولوں گا، مگر یہ کیٹیگوریکلی کروں گا کہ دس ڈاکیومنٹ از گارنٹیڈ، اس پر عمل ہوگا. اس سے انحراف کسی ایک کانسٹیچوئنسی اور ملک میں نہیں کرنے دیا جائے گا. الیکشن کمیشن جب قانون اس کو نوٹیفائی کر دے گا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، سائن ہے، تو کسی کو انحراف نہیں کرنے دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اپنے وعدے کے ایفا کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے پورا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، میں یہ مارچ کی بات نہیں کر رہا. پھر مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ ہر شہر مارچ بن جائے گا. کس طرح؟ ہر شہر مارچ بنے گا. اس معاہدے سے انحراف کر کے کوئی شخص سیاسی عمل میں جیتنے کے قابل نہیں رہے گا. الیکشن رکوا دیے جائیں گے، اس پروسیس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا جب تک یہ 100% انفورسمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے پیچھے. آخری 2 سوالات آپ سے میرے. ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اسی میدان میں سیاسی عمل سے نہیں بھاگنے. اپوزیشن یہ اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ جس دن اپوزیشن نے رائیونڈ میں جمع ہوئی آپ کے دھرنے اور لانگ مارچ کے دوران، تو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت جو ہے بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے، ناقدین بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اور اپوزیشن تو کہہ ہی رہی ہے کہ اس دن کا ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا سارا لانگ مارچ اس کا امپیکٹ نیچے آ گیا کیونکہ اپوزیشن یونائٹ ہو گئی. عمران خان نے معذرت کر لی دھرنے سے، ایم کیو ایم بھی پیچھے ہٹ گئی، آپ اکیلے رہ گئے. اپوزیشن کی ایک جماعت جینوئن اپوزیشن کی آپ کے ساتھ نہیں تھی، خواہ الیکٹڈ یا ان الیکٹڈ، خواہ عمران خان ہو جو ان الیکٹڈ ہے یا نواز شریف صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہیں، جو بھی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اب پرسیپشن یہ ابھر رہا ہے کہ پھر آپ نے کل جو پریس کانفرنس کر دی اس میں لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ اتنی سخت لینگویج جو ہے وہ استعمال کر دیں گے. میاں نواز شریف صاحب ایک حد تک تو آپ ذاتیات پہ چلے گئے. ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنا آخر یہ اس سے اس آرگومنٹ کو تقویت ملتی ہے کہ یہ سارا لانگ مارچ شاید پی ایم ایل این یا اپوزیشن کی دوسری پارٹیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، الیکشن میں التوا کے لیے کیا گیا اور اس کا سارا جو تھا یہ گیم بنائی گئی. یہ اس لیے جتنا آپ نے سخت لینگویج یوز کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے. جی الیکشن کے التوا والا مفروضہ اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا، مسترد ہو گیا. الیکشن کو ملتوی کرنا 1 منٹ کی بات تھی میرے پاس، جی، جو میں نے شروع میں کہہ دیا. کس طرح؟
آپ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ نے قبضہ ہی نہیں کرنا. اگر میں وہ سٹیپ اٹھا دیتا تو الیکشن صرف ملتوی نہ ہوتے, اس ملک سے جمہوریت کا بستر گول ہوتا, جو میں گوارا نہیں کر سکتا تھا. میں جمہوری آدمی ہوں. ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں آپ کے ساتھ, قانونی آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں. ایبسلیوٹلی نو, ایبسلیوٹلی نو, ایبسلیوٹلی. انہوں نے کوئی فل ڈریس ریہرسل تو نہیں کرائی اسلام آباد میں. میں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا نا, تو میں تو اس ملک کی جمہوریت کو بچایا ہے. پارلیمنٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر, اپوزیشن نے بھی بچایا, رائیونڈ میں کھڑے ہو کے سر. ہاں, جو اپوزیشن تھی وہ ذرا بندے گن لے کون تھے ان کے ساتھ. پہلے دن سے مجھے بتائیے, پہلے دن سے 23 دسمبر سے لے کے آج تک یہ جمہوریت کے چیمپئن بننے والے, چھوڑ دیں باقی باتوں کو, جو مطالبات آئینی تھے 62 اور 63 آئینی مطالبات تھے, یہ تو غیر آئینی نہیں تھے. آواز کیوں بلند نہیں کی اس اپوزیشن نے؟ لیکن ان میں مذہبی جماعتیں بھی شریک تھیں جن کی زندگی گزر گئی دین, اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہوئے. بھائی 62-63 تو صادق اور امین, اچھے سیرت کے, نیک سیرت لوگوں کو منتخب کرنے کی بات کرتا ہے. وہ جو اپوزیشن ان کے دائیں بائیں کھڑی تھی, ان کو قرآن بھول گیا, حدیث بھول گئی, شریعت محمدی بھول گئی, کچھ نہ تائید کرتے میری. وہ 62-63 میں نیک سیرت کردار, اچھے کردار, صادق اور امین لوگوں کو منتخب کرنے والے, ٹیکس چوروں کو نکالنے والے, کرپٹ لوگوں کو نکالنے کی شک کی تائید کر دیتے. ان کی زبانیں بند ہو گئیں. عمر بھر شریعت کا نام بیچنے والے, کم سے کم جو شریعت کے مطابق حدیں تھی اس کی تائید کرتے ہیں. تو چھوڑیے, وہ اپوزیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ کامران شاہد صاحب, آپ اور ڈاکٹر طاہر قادری سمیت کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو 62 کی ڈیفینیشن پورا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی نہیں اترتے, آپ بھی نہیں اترتے, مجھے انہوں نے کہا ہے. یہ لغویات ہیں, وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی پورا نہیں اترتے. میں اس پر نہیں جاؤں گا, اس پر نہیں جاؤں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کی اس بات کو تو آپ مانے کہ سارے یونائٹ ہو گئے آپ کے دھرنے کے اگینسٹ. عمران خان آپ کے لیے نہیں آئے, نواز شریف صاحب, فضل الرحمان, یہ سب یونائٹ ہو گئے اگینسٹ. آپ اور حکومت ایک طرف رہ گئے. میں بتاتا ہوں, ایک علاقے میں انتہا ہو گئی ہو چوری کی, ڈاکہ زنی کی, اور اوپر چھاپا پڑ جائے اور اٹیک ہو جائے چوروں ڈاکوؤں کو بھگانے کے لیے, تو چور ڈاکو سب اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ان کی بقا کا مسئلہ ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو, ان کی کرپشن ہے, وہ تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں. بقا ہے نہیں, وہ سال ہا سال سے نسل در نسل اپنے بیٹے, پوتے, پوتیوں, بھتیجے, بھتیجیوں کو انہوں نے موروثیت بنا رکھی ہے. پیپلز پارٹی نہیں بنائی ہے, پیپلز پارٹی کو تو بالآخر مذاکرات کی طرف آنا پڑا نا. میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اس لیے اپنی ڈاکٹر یہ تاثر ظاہر کرنا پڑے گا آپ کو اس ایگریمنٹ کے بعد کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ایز اے بی ٹی. دیکھیں, جب جیب کاٹنے والوں کے خلاف جب ایکشن ہوتا ہے تو سارے جیب کاٹنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. چوروں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے, تو اپنے سروائیول کے لیے سب چور اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں. صرف افسوس یہ ہے کہ دین کے علمبرداروں کو وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا 10 نکاتی پروگرام جو جاری ہوا رائے ونڈ سے کہ نہیں 62-63 عمر بھر جن کی بات کرتے ہیں یہ شامل کریں. ایک لاسٹ میرا جملہ, آپ جس اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اکٹھی ہو گئی, وہ پہلے میرے ساتھ کب تھے؟ 23 دسمبر سے لے کر 17 مارچ تک یہ پوری جنگ تو تنہا میں نے لڑی, پاکستان کے عوام کو لے کر, لاکھوں عوام کو لے کر. پہلے دن سے ایک قدم یہ لوگ میرے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو مقاصد تھے وہ حل کیے بغیر آپ واپس بھی تو آگے نا. مقاصد حل ہوئے, یہ دروازہ غربت, کرپشن, بجلی چوری, ظلم, وہ ختم ہوا, سب اس کے اندر حکومت قائم رہی, اسمبلیت تحلیل نہیں ہوئی. ڈاکٹر میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا, آپ نے ہمیشہ پہلے بھی نہیں کہا تھا. بات سنیے, ایسی نہیں, کیونکہ ہم آپ پہ, ہم آپ کی بات پر اور آپ کے فالوورز تو آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں. ہم آپ کو آرڈنری پولیٹیشین نہیں سمجھتے. میری سن لینا, ہم آپ کو آرڈنری پولیٹیشین نہیں, آرڈنری پولیٹیشین وہی کرتا ہے جو آپ فرما رہے تھے ابھی شروع میں کہ وہ ایکسپیکٹیشن ہائی لے جاتا ہے, وہ اوپر کے اوپر باتیں کا. ہم آپ کو ایک اسکالر کے طور پہ دیکھتے ہیں, ریلیجیس تو ہم سمجھتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. آپ نے وہاں پہ آپ کے بقول لاکھوں کے مجمع کو وہاں لا کر وہ امپلیمنٹ نہیں کروایا جو آپ ہمیں کہہ رہے تھے. نہیں, میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. جو میں مطالبہ لے کر گیا تھا میں اس کی 100% امپلیمنٹیشن کرا کے آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اندر کی ریکارڈنگ موجود ہے, کنٹینر کی ریکارڈنگ موجود ہے. 6 بجے جب انہوں نے کہا مغرب کا وقفہ ہے اور جب پردہ گرا اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے نبیل قبول کے اعلان کردہ مبینہ ٹیپ جس میں ڈاکٹر طاہر القادری پر انہی کی آواز میں دھرنے سے آنریبل ایگزٹ کا الزام ہے. ہم نے یہ تفصیلات ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے پیش کر دیں. یہ طوفانی الزام ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے کہ نبیل قبول کی مبینہ ٹیپ کا سامنا ڈاکٹر طاہر القادری کر سکے. جانیے بریک کے بعد. آپ الیکشن میں آئیں گے جس کے لیے آپ نے اتنا کام کیا, آپ الیکشن میں 10 لاکھ سے زیادہ خرچ کی جاتا. ڈاکٹر صاحب آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ بات سنیں, 15 لاکھ سے زیادہ میں نے خرچ نہیں کرا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ لے رہے ہیں, آپ حصہ لیں گے؟ ہر امیدوار ایک بینک اکاؤنٹ کھولے گا. ڈاکٹر صاحب ہر آپ حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں؟
ये फैसला मैं ज़ाती तौर पे नहीं, मगर अगले एक हफ्ते के अंदर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में पूरी कौम के सामने नहीं, क्यों आप एज ए लीडर क्यों नहीं आ गए? मैं पॉलिसी अनाउंसमेंट करूंगा आफ्टर वन वीक। ये भी हो सकता है कि विशाल ने इलेक्शन एक हफ्ते में पूरी पॉलिसी ये पॉसिबिलिटी है वैसे कि नहीं? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो भी फैसला है एक हफ्ते में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फिर आपको उसके लिए आपके मैटर्स जो नेशनलिटी के देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूं। एक हफ्ते में फैसला करेंगे फैसला करेंगे और आवाम को अब ऐसे नहीं आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इसे आखिरी हद तक इंप्लीमेंट करवाने तक इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस फौज में इस मुल्क में अगर कोई टेक ओवर होता है आप उसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे? मैंने तो अब करना होता भाई अल्लाह के बंदे। नहीं मैं पूछ रहा हूं, तो मैं उस दिन करवा देता। करवा देते आप, ठीक है। मैं इसका कायल नहीं हूं, मैं पाकिस्तान लास्ट की जमहूरियत सवाल देखना चाहता मेरा हूं आपसे लास्ट, और मैंने ये फतह है पूरी दुनिया में। देखिए कल प्रोग्राम था, आपके नुमाइंदे आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, वहां पे पूरी दुनिया ने सुना और मैं चाहता हूं आप उसकी तरदीद करें। ठीक है या तस्दीक करें। ठीक है। नबील कबूल एमएनए जो हैं उन्होंने दावा किया दिखा के कैमरे के सामने कि जो उनके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप चौधरी शुजात साहब की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। जब वो शटर गिर गए, जब वो पर्दे गिर गए नमाज मगरिब के लिए, तो आपने मिन्नत समाजत की चौधरी शुजात साहब की कि जनाब मुझे इस पोजीशन से, सिचुएशन सूरत हाल से निकालिए, मुझे ऑनरेबल एग्जिट दें। आपकी बात हो, वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग उनके पास है आपकी? ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके आ जाए जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके आ जाए। जिस बंदे का नाम ले रहे हैं उसकी तो हैसियत कोई नहीं, मैं किसी दो टके के आदमी की बात का जवाब नहीं देता। ठीक है, वो मोतबर लेके आ जाएं, सादा जवाब। अगर इस किस्म की बात सच साबित हो तो मेरी गर्दन कलम कर दें, नहीं तो 10 15 20 खुद गर्दन कलम कर दें। उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग न इस तरह की है न कभी होगी, ये महज झूठ है, लग़्व है। इस अगर मिन्नत समाजत की बात होती तो कंटेनर से निकलकर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता हूं वादा करने के लिए। वो चलकर मेरे कंटेनर में आए और तारीख में पहली मर्तबा लाखों इंसानों के सामने खुले शीशों में कंटेनर में मुज़ाकरात करने के लिए इत्तेहादी वो कहते बातचीत फिर बात सुनवाई, वो कहते बातचीत के बाद नहीं हुई। नहीं वो कह रहे बातचीत बाहर नहीं सुनवाई ना लोगों को, इसलिए इबाम पैदा। नहीं, वो उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर वो कुछ निकालेंगे तो हमारे पास सब कुछ निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और अल्लाह ने कहा कि झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वो तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आज का ये प्रोग्राम था, मुझे नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।